مسائل یا مصیبتیں پڑتی تھی تو پڑا کرتے
تو یہ دعا ایک دن حضرت علی علیہ السلام مسجد نبوی میں تلاوت کر رہے تھے کہ اسرار علی کا مالک یعنی حضرت کمیل بن زیاد والد مسجد ہوتے ہیں، اور علی علیہ السلام کو جب یہ مناجات کرتے ہوئے دیکھتے اور سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہ حیران ہوا ہے؟ وہ علی جس کو لوگ ولی اللہ کہتے ہیں، حسن اللہ کہتے ہیں، سر اللہ کہتے ہیں، وہ علی سجدے میں جس اللہ کے سامنے ظلم تو نفسی کے نعرے بلند کرے، وہ علی جس اللہ کے سامنے من کی غیروں کے نعرے بلند کرے، تو انسان شدت اور پریشان ہو کے کہتا ہے کہ علی کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ کسی کے سامنے سر سجدے میں رکھے یا الہی گبی ببندی غیروں کے ثنائے بلند کرے۔ یعنی علی ہمیں آج بتا رہے ہیں کہ اے میرے ماننے والے، اے میرے چاہنے والے، اگر تم نے اللہ کے سامنے بندگی دکھانی ہے اور وحدانیت بچوں کو پکی کروانی ہے تو وہ دعائے کمیل اپنے گھر میں پڑھے اور اس کا انعقاد کرے۔ میرے عزیزوں سامعین، کیا کمال کی یہ دعا ہے۔ ویسے بھی اللہ ہمیں تاکید کر کے اپنی لارہ پیار کتاب میں فرما رہا ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بچے مجھ سے مانگ تو صحیح، تو میری طرف ایک قدم بڑھا تو صحیح، میں تجھے مالا مال کر دوں گا، تیری مشکلیں آسان کر دوں گا۔ آج کل اس جنریشن کو کیا مسئلہ ہے؟ صرف 5-6 مسئلے ہیں۔ ایک رزق کی تنگی ہے، دوسرا ان کو مال کی کمی کے ساتھ ساتھ علم کی کمی ہے، علم میں کمی کے ساتھ ساتھ دشمنوں کی سازشوں کی وہ تاب نہیں لا سکتے، اور اسی طرح تمام جتنی بھی ضروریات زندگیاں ان کی کمیاں ہیں، اس لیے لوگ دوسروں کے در پہ جا کے جھک جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اصل در خدا کا ہے جہاں پہ جھک کے یہ سب کچھ مانگا جا سکتا ہے۔
یا ہفتے میں یا سال میں ایک بار اپنے گھر میں دعائے کمیل کا پروگرام انعقاد منعقد کیا کیجیے تاکہ آپ کو اللہ کی تمام جتنی بھی نعمات ہیں وہ نعمات عطا کی جا سکیں۔ اور دعائے کمیل کا ماخذ، دعائے کمیل کا ریفرنس، کیونکہ ریفرنس کے بغیر کوئی بات ممبر پہ نہیں کر دی سکتی۔ دعائے کمیل کا ماخذ یہ ہے، علامہ مجلسی نے کتاب ذات المیعاد میں اس کو ذکر کیا ہے، اور علامہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں اس کو ذکر کیا، سید ابن طاووس نے کمال اقبال الاعمال میں، اور اس کے جملے یعنی یا سید الرضا، اے وہ ذات جو اللہ یعنی اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جائے، اے وہ ذات جو میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اے وہ ذات جس کی قدرت تمام دنیا کے خزانوں پر حاوی ہے، اے وہ ذات یعنی یہ میرا بندہ تیرے سامنے نادم ہے، تیرے سامنے سر بار تسلیم کھڑا ہے، تو اس کو عطا کرنے والا ہے۔ یقیناً اگر ہم ایسے ہی اللہ سے مانگیں گے تو ہمیں وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ ٹھیک، بسم اللہ۔ آگے بڑھتے ہوئے میرا دل چاہتا ہے کہ میں 2 سے 3 جملے حضرت عباس علیہ السلام کا خطبہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ یہ وہ خطبہ جو حضرت عباس علیہ السلام نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر دیا۔ 8 ذو الحج ہے، حضرت امام حسین احرام حج کو احرام عمرہ میں تبدیل کر رہے ہیں۔ لوگوں میں گویاں شروع ہو گئی کہ کعبے کا وارث کیوں جا رہا ہے کعبے سے، تو امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کی طبیعتوں کو دیکھتے ہوئے حضرت عباس علیہ السلام کو مخاطب ہو کے کہا، عباس جاؤ، تمہیں ہم اپنا خطیب بناتے ہیں، صرف کتابت ہی نہیں دیتے بلکہ ممبر بھی دیتے ہیں، اور ممبر ہوگا کعبے کا چھت۔ حضرت عباس علیہ السلام جبرائیل کے پروں پر سوار ہو کر کعبے کی چھت پہ سوار ہوتے ہیں، اور کعبے کی چھت پہ سوار ہو کے تم آپ دیکھیے منظر کیسا، منظر ایسا ہی ہے جیسے ہمارے چھتوں پر عباس کا علم نصب ہے۔ سارے لوگ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، سارے لوگ حضرت عباس کو حیران ہو کے دیکھتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام حمد ربانی کے بعد کہتے ہیں، الحمدللہ الذی شرف ھذا لقدوم ابیہ۔ اب یہاں پہ ضمیریں ہیں، ایک ضمیروں والا خطبہ رسول خدا نے غدیر میں دیا تھا، جس میں صرف رسول خدا خطبہ بیان کر رہے تھے اور ساتھ میں علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر رہے تھے، یعنی وہ اشاروں سے بات کر رہے تھے۔ وہی اشاروں والا خطبہ علی کا بیٹا عباس کعبے کی چھت پہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے، الحمدللہ الذی شرف ھذا لقدوم ابیہ۔ او منکروں، او جاہلوں، او کافروں، سن لو، تم کیا تم نے سمجھ رکھا ہے، ہم ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو فضیلت بخشی میرے مولا حسین کے بابا کے قدموں سے۔ حضرت عباس علیہ السلام علی کے بیٹے ہیں، سب کو ماننا پڑے گا اور مانتے بھی ہیں۔ یہ کیوں نہیں کہا لقدوم ابی، میرے بابا کے قدموں سے؟ یہ کہہ سکتے تھے، علی کا بیٹا ہے عباس، لیکن قربان جاؤں خدا کی قسم، کتنے لاکھوں عدد قربان حضرت عباس کی زندگی کی موت پر، تہذیبیں قربان حضرت عباس علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں۔ اس لیے وحید نے عباس سے کہے کہ حسین کے ہوتے ہوئے عباس کی وفا سے اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنا ذکر کرے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ الذی شرف ھذا لقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ، یعنی یہ کل تک ایک گھر تھا، یہ کعبہ بن گیا علی کے آنے کی وجہ سے، یہ کعبہ بن گیا علی کے آنے کی وجہ سے۔ پھر حضرت عباس کہتے ہیں، ایھا الکفرۃ الفجرۃ ابصدون البیت لامام البررہ، اے کافروں، اے فاجروں، عقل سے بعید ہے، لوگ آئے ہیں کعبے کا طواف کرنے، طواف کرتے ہوئے کچھ لوگ حضرت امام حسین کے قتل کے
چھوٹو